بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، بے روزگار تھا۔ میں نے BA کر رکھا تھا، مگر یہاں ڈگریاں کس نے دیکھی تھیں؟ یہاں تو سبھی پیسوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اوپر سے سسرال والے شادی پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان کی بیٹی 4 سال سے میرے نکاح میں بیٹھی ہے اور اب ہمیں اس کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ میرے بابا کی ایک کریانے کی دکان تھی، میں وہیں بابا کے ساتھ بیٹھتا تھا، مگر وہاں کوئی خاص رش نہ ہوتا، بکری بھی نہ ہوتی۔ گھر بڑی مشکل سے گزارا چل رہا تھا۔ ایسے میں ہم شادی کس طرح کرتے؟ میں سوچ سوچ کر نیم پاگل ہو رہا تھا کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، میں شادی کیسے کروں؟ مگر کچھ دوستوں کی مدد اور امی بابا کی جمع پونجی ملا کر میری شادی کر دی گئی، اور ایمان میرے گھر میری دلہن بن کر آ گئی۔ اور برسوں سے دیکھا گیا وہ خواب جو میں نے صرف ایمان کے ساتھ کا دیکھا تھا، آج اپنی تعبیر پا چکا تھا۔ اور مجھے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، اور اس کے میرے پاس آ جانے سے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح حسین تھی، سگڑ بھی۔ اسے گھر کا سارا کام آتا تھا۔ وہ میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھتی۔ کبھی کوئی تکرار ہو جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی اور ہار مان لیتی۔ اس سے جھگڑا بھی زیادہ نہ بڑھتا اور معاملہ بھی رفع دفع ہو جاتا، اور مجھے اس کی یہ بات بہت پسند تھی، اور میں خدا کے حضور اس تحفے کے ملنے پہ سجدہ شکر بجا لاتا۔ جتنی میں ایمان سے محبت کرتا تھا، ایمان بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی۔ وہ میرے ہر فیصلے کا احترام کرتی، میں جو کام کرنے کا کہتا وہ فوراً سر جھکا کر لیتی، اور مجھے اس پہ بے حد پیار آتا۔ غرض اس کے آنے سے میری بے نور آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک آ جگمگائی تھی۔ میری بے رنگ زندگی میں حسین رنگ کھل اٹھے تھے۔ میری زندگی بہاروں کی آمین ہو چکی تھی، اور مجھے خود سے زیادہ کوئی بھی خوش قسمت نہیں دکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت کے حصے میں رزق اور مرد کے حصے میں اولاد لکھی ہے۔ شاید یہ سچ ہے، کیونکہ جب سے ایمان میری زندگی میں آئی تھی، میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ کریانے کی دکان پہ بیٹھتا تو گاہک زیادہ آنے لگتے، کہیں اگر مزدوری کرنے جاتا تو فوراً مل جاتی، اور میں اپنی ایمان کے لیے بہت کچھ گھر واپس لے کر جاتا۔ کچھ عرصہ پاکستان قیام کرنے کے بعد مجھے ایک دوست نے، جو سعودیہ میں 1 سال سے مقیم تھا، اس نے بلایا۔ وہاں اس نے میرے لیے کام ڈھونڈ دیا، اور اب جانے کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار تھے، جو کہ ہماری تمام جمع پونجی میں نہیں تھے۔ تو میں بہت پریشان تھا۔ مجھے سعودی عرب ہر حال میں جانا تھا، اور میں دن رات اسی کوشش میں رہتا کہ کچھ پیسے کما لوں تاکہ میرے سعودیہ جانے کے پیسے مکمل ہوں اور میں جا سکوں۔ ایسے میں کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، کسی سے بات بھی نہ کرتا، اور ایمان کے لیے میری خاموشی قابل قبول نہ تھی۔ گھر میں باقی تمام افراد کو ایمان ایک کانٹے کی طرح چبھتی تھی، اور سب اسی کی کسی نہ کسی غلطی کے منتظر رہتے کہ غلطی ہو اور اسے سینگوں پہ اٹھا لے۔ مگر یہ اس کا بڑا پن تھا کہ وہ سب کچھ برداشت کر کے سن لیتی، اور سن لینے کے بعد بھول بھی جاتی۔ اس سے گھر کی پرسکون فضا میں بھی خلل نہ پڑتا۔ میری بیوی نے مجھے اس قدر پریشان دیکھا تو وہ اپنا جہیز میں ملنے والا تمام زیور اٹھا لائی کہ ان کو بیچ کر میں اپنے جانے کا بندوبست کر لوں۔ میں نے لینے سے انکار کیا تو بولی کہ یہ سب چیزیں آپ کی ذہنی سکون سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، اور ویسے بھی الماری میں بند ہے، میں پہنتی تو ہوں نہیں، اس سے بہتر ہے کہ کام آ جائیں، اور یہ چیزیں پھر آ جائیں گی، ابھی آپ کا کام ضروری ہے۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے اس سے اس کا زیور لے لیا، مگر میں نے یہ کہتے ہوئے لیا کہ میں جب اس قابل ہو جاؤں گا تو تمہیں اس سے دگنا زیور بنوا کے پہناؤں گا، اور اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا میری کل کائنات ہی اسی ایک انسان میں سمیٹ دی گئی ہو، اور میں کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس پہ تمام مخلوق رشک کر رہی ہو۔ میں نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد میں جیولر کے پاس گیا، اور اس زیور کی قیمت میں نے 5 لاکھ وصول کی۔ 5 لاکھ روپے جب میرے ہاتھ پہ رکھے گئے تو میں سوچ رہا تھا کہ میری اتنی حسین بیوی کے پہنے یہ زیور کیا اتنے بے وقت ہیں کہ ان کی قیمت صرف 5 لاکھ لگائی گئی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا جہاں کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جاتی، اور ایک پلڑے میں ایمان کے پہنے یہ زیور، تو سب سے زیادہ بھاری پلڑا یقیناً ان زیورات کا ہوتا۔ مگر میرے جذبات کون سمجھتا؟ یہ سب تو میرے دل کے جذبات تھے، بھلا میرے جیسا کون سمجھ سکتا تھا؟ میں نے پیسے لیے اور گھر واپس ہو لیا۔ اس دن میں 2 تاثرات سے دو چار ہوا تھا، خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات۔ خوشی اور بات کی کہ میں اب سعودیہ جاؤں گا اور میری غربت کے ادوار ختم ہوں گے، اور غم اس بات کا کہ میں نے بیوی کے جہیز کا زیور بیچا اور اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ 2 دن بعد میری فلائٹ تھی اور میں اڑان بڑھ کر سیدھا سعودیہ جانے والا تھا۔ اس روز ایمان کی آنکھوں میں میں نے آنسو اور غم دیکھا اور میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ میرا دل کیا کہ ہر چیز بس چھوڑ چھاڑ کر اسی کے پہلو میں بیٹھا رہوں، اور سکون تو وہیں تھا، لیکن اس نے مجھے ان آنسوؤں میں بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل دن ہے، کٹ جائیں گے، اچھے دن ہمارے منتظر ہیں، اور انشاءاللہ اچھے دنوں میں ہم ایک بار پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بیوی صرف آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کے ہونٹوں پہ سچی مسکراہٹ دیکھنے کی منتظر ہے۔ مجھے اس کی ان باتوں پہ جی جان سے پیار آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور آج پہلی بار میں کسی سے بچھڑنے پہ رویا تھا، اور اب 5 سال بعد مجھے اپنی محبت سے جدائی سہنی پڑے گی۔ یہ غم بہت تھا میرا دل توڑنے کے لیے، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ جدائی کے 5 سال ہماری زندگی کے باقی تمام سالوں کو بہترین بنا سکتے تھے، اور ہمیں ان 5 سالوں کو برداشت کرنا تھا۔ اس روز میں نے اڑان بڑھی اور سعودیہ جا پہنچا۔ یہاں میرا دوست ولید پہلے سے میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کا ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کمرہ شیئر کرنے کا کہا، چنانچہ رات ہو چکی تھی، اس لیے ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایمان کے بغیر اس سے اتنی دور پہلی رات بتا رہا تھا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اس کی یاد میں آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ اس کے لیے تو کمانے نکلا ہوں، 5 سال کی تو بات ہے، گزر جائیں گے اور ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اس خیال نے میرے اندر حوصلہ بھر دیا تھا۔ ایک آس ہو گئی تھی کہ جلد سے جلد کمانا ہے اور پھر سے اپنی ایمان کے پاس واپس جانا ہے۔ اس امید سے آنسو تو رک گئے تھے، مگر نیند مجھے ساری رات نہ آئی۔ جبکہ میرے برابر میں لیٹا ولید بڑی چین کی نیند سوئے ہوئے خراٹے بڑھ رہا تھا، جو کہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں بار بار اس کی ناک کو پکڑ کر ہلاتا تو وہ ذرا سا ہلتا، پھر سے سو جاتا، اور 5 منٹ بعد خراٹے سارے کمرے میں گونجنے لگتے۔ ساری رات یہی کام لگا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم اٹھے اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے باس کے پاس لے گیا اور میرا تعارف کروایا۔ اس کے باس نے کچھ شرائط کے بعد مجھے اپنے پاس بطور ڈرائیور رکھ لیا، اور میری ماہانہ تنخواہ 40,000 مقرر ہوگی، اور میں خوش ہو گیا کہ میری بے روزگاری ختم ہوگی، اور سب کے پیچھے میری بیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر وہ اپنا زیور نہ بیچتی تو شاید آج میں وہیں پاکستان میں کسی چھوٹے سے شہر میں بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوتا۔ خیر، وقت گزرنے لگا اور دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا اور مجھے میری پہلی تنخواہ ملی۔ میں نے گھر کال کی اور کال میرے بابا نے ریسیو کی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے پہلی تنخواہ بھیجنی ہے، اس میں سے کچھ پیسے ایمان کو دے دینا تاکہ وہ اپنے لیے کچھ لے سکے۔ جس پہ بابا نے کہا کہ اسے ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، ہم کیا اسے کچھ نہیں دیتے جو اسے ضرورت ہوگی، میں یہ سیلری سیو کر رہا ہوں، تمہاری بہن کی شادی سر پہ ہے۔ اس بات پہ میں خاموش ہو کر رہ گیا، مگر میں ایمان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بابا نے بات کی، پھر ایمان نے، اور پھر باری باری سب بہن بھائیوں نے، مگر جب کسی نے ایمان سے بات نہ کروائی تو میں نے خود شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، جس پہ میری ماں نے کہا کہ ابھی وہ کچن میں ہے، بعد میں بات کر لینا، اور کال کٹ کر دی گئی۔ میرا دل ڈوب سا گیا تھا کہ جس کی خاطر قربانیاں مجھے یہاں تک لے آئی ہیں، کیا میری تنہا میں سے اس کا اتنا سا بھی حق نہیں، یا پھر اتنا سا بھی حق نہیں کہ وہ کچن میں کام چھوڑ کر مجھ سے 2 منٹ بات ہی کر لیتی؟ بھلا ایسی بھی کیا مصروفیات؟ یہ تمام خدشے میرے دماغ میں چلتے رہے۔ آج تو میں اس کی آواز سننا چاہتا تھا، مگر مایوس رہا۔ میں نے ایک بار پھر امید باندھ لی کہ اب کل ہی کال کروں گا اور ڈائریکٹ ایمان سے بات کروں گا، مگر اگلے روز سے باس نے اتنی لمبی ڈیوٹی لگا دی کہ میں 5 منٹ بھی فارغ نہ ہو پاتا، اس لیے کال نہ کر سکا۔ اور اب کا دورانیہ 4 ماہ کا تھا۔ پورے 4 ماہ گزار چکا تھا اپنی ایمان کے بغیر، اور ان 4 ماہ بعد میں نے پھر سے 4 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ بھجوائی اور کال کی اور کہا کہ ایمان سے بات کروا دیں، تو جواب ملا کہ وہ میکے گئی ہوئی ہے، آج صبح ہی گئی ہے، واپس آئے گی تو بات کر لے گی۔ ایک بار پھر میں مایوس ہوا، مجھے اس کے بغیر 5 مہینے ہو گئے تھے، میری اس سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل اس کے لیے بہت اداس تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے کال پہ کہا کہ میں نے جو تنخواہ بھیجی ہے نا، اس میں سے ایک موبائل لے کر ایمان کو دے دینا تاکہ میں جب بھی کال کروں وہ مجھ سے بات کر سکے، جس پہ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین تو تھا کہ اسے موبائل لے کر دے دیں گے، مگر یہ یقین اس وقت ٹوٹا جب میں نے اگلے 2 ماہ بعد کال کی
اور میری بڑی مشکل سے ایمان سے بات ہوئی، وہ بھی 5 منٹ کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے موبائل لیا؟ جس پہ اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا کہ بابا اور امی بہنوں کے جہیز بنا رہے ہیں، اس لیے ایک پائی کی ضرورت ہے، میں بس اسی نمبر سے آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ اس کی آواز میں اداسی تھی، مجھے اس کی آواز میں وہ کھنک نہیں سنائی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً کوئی بات ہے، وہ مجھے بتاتی نہیں تھی، اس کی پہلے سے یہی عادت تھی، وہ اپنے آپ ہی سب کچھ جھیلتی تھی۔ جب تک وہاں تھا تو میں اس کی ڈال بنا رہتا تھا، مگر اب نہ جانے امی اور بہنیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوں گی۔ ابھی مجھے بات کرتے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایمان سے موبائل میری بہن نے لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ چارج نہیں ہے، اور ایمان مجھے اللہ حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ اور جب 7 ماہ بعد میری بات ہوئی تھی تو مجھے مزید اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی، مگر میں یہاں دیارے غیر میں کیا کرتا؟ بس ایک ہی امید تھی، 1 سال گزرنے کو تھا اور اب باقی 4 سال تھے، اور بس پھر میں اپنی ایمان کے پاس ہوں گا۔ اس امید نے مجھے پھر سے حوصلہ دیا اور میں ایک نئی امید سے اپنے کام میں جٹ گیا، اور اب کا دورانیہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ اس بار میں 7 ماہ تک فارغ نہ ہوا، کال نہ کر سکا، اور گھر میں بھی کسی نے مجھے کال کر کے نہ پوچھا، یوں جیسے میں کوئی پیسہ کمانے والی مشین ہوں اور میرا اپنے خون کے رشتوں سے سوائے پیسے کما کر بھیجنے کے اور کوئی کام نہ تھا، جسے وہ پیسے نہ ملنے پہ یاد کرتے اور پھر بھول جاتے۔ میں بہت اداس رہتا تھا، ولید میری دلجوئی کرتا تھا، رات ہم ایک ساتھ سوتے اور گھنٹوں اپنے گھر والوں کی یاد کرتے رہتے۔ گھر والوں کے ساتھ گزرنے والے تمام لمحات، چاہے ہنسی کے تھے یا پھر اداسی کے، ایک دوسرے کو بتاتے۔ موبائل کو بار بار اسکرین آن کر کے دیکھتے کہ کیا پتہ گھر والوں کو ہماری یاد آ جائے، ہمارے لیے ایک میسیج ہی چھوڑ دیا ہو یا ایک رنگ کال، مگر نہیں، ہمارے چہروں پہ ایک سی داستانیں رقم تھی۔ گھر والوں کے بھول جانے کی داستانیں، محبت سے بچھڑنے کی داستانیں، اور پھر گھر کی تمام خونی رشتوں کے یاد نہ کرنے کی داستانیں۔ مگر کیا کرتے، ہم گھر کے مرد تھے، گھر کے بڑے بیٹے تھے، ہم اپنے آپ کو گنوا کر ان سب کو سنوارنے کا حکم تھا جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے تھے، اور جنہیں ہمارے دکھ سکھ سے کوئی غرض نہیں تھی، اگر غرض تھی بھی تو ہمارے پیسوں سے، مگر ہمیں یہ سب مسکرا کر جھیلنا تھا کیونکہ ہم مرد تھے۔ خیر، اب کا دورانیہ لمبا تھا۔ میں نے 7 ماہ بعد کال کی تو آگے سے بہن نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ بڑی بہن کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور اس کی شادی کی خریداری ہو رہی ہے۔ بڑی بہن اور ماں بابا بازار گئے ہیں اور بابی سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ بابی کام کر رہی ہے۔ اس کا اس قدر روکھا پھیکا لہجہ مجھے اندر تک لہو لہان کر گیا اور میری آنکھیں نم ہونے لگی کہ میری بہنوں سے کیا صرف اتنا تعلق ہے کہ میں ان کے جہیز کے لیے پیسے بھیجوں، ان کے رشتے ہو جائیں اور شادیاں بھی میرے بغیر تو چلو ٹھیک ہے، مگر مجھے بتائے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر؟ کیا میں صرف کمانے کی مشین ہوں ان سب کے لیے؟ اور میری بیوی، میری ایمان، اسے بھی کیا مجھ سے صرف پیسوں کا تعلق ہے؟ نہیں، اس نے خود ہی تو اپنی ماں کا دیا سارا زیور جمع پونجی مجھے دی تھی، جس کے بل بوتے پہ آج میں کما رہا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ غلط ہوگا۔ ایک دم سے مجھے وسوسوں نے آن گھیرا اور میں ایک بار پھر تنہائی میں یادوں کے سہارے بیٹھا رہ گیا۔ کئی خدشات ابھرتے رہے، کئی امیدیں مجھے روشنی کی طرف لے جاتی رہیں، مگر میں پھر بھی اداس رہا، اور اب سب کچھ یوں ہی چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ کبھی میں 3 ماہ بعد کال کرتا، کبھی 6 ماہ بعد، مگر پھر بھی میری بات کبھی ایمان سے نہ ہو پائی، اور میری دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ یہ تمام معلومات مجھے کبھی بابا سے ملتی، کبھی اماں سے۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میری شریک حیات سے ہی میرے گھر والے بات نہ کرنے دیتے اور خود بھی روکھا پھیکا بولتے تھے تو میں کہاں سلامت رہ سکتا تھا یا پھر کسی کے بارے میں ٹھیک سوچ سکتا تھا؟ پھر یوں ہی چلتے چلتے ایک روز میرے موبائل پہ کال آنے لگی اور میں نے تعجب سے موبائل کی طرف دیکھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور ولید میرے ساتھ تھا۔ ہم ابھی بھی اسی فلیٹ میں تھے۔ ہم دونوں بچپن کی باتیں یاد کرتے ہوئے کبھی ہنستے، کبھی اداس ہو جاتے۔ ایسے میں جب میرا موبائل بجا تو ولید نے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور کہا، مبارک ہو، گھر والوں نے یاد کر لیا۔ اور میں تعجب سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس پہ بابا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ آج کیسے گھر والوں کو میری یاد آ گئی؟ تنخواہ تو میں کچھ دن پہلے ہی بھیج چکا تھا، آج کیا وجہ؟ خیر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ آگے امی تھی۔ سلام دعا کے بعد مجھے توقع تھی کہ وہ مجھ سے حال چال پوچھیں گے کیونکہ آج بنا مطلب کی کال تھی، شاید آج میری یاد آئی ہو، مگر نہیں، آج کی کال تو میری دنیا اجاڑ کے رکھ دینے کے لیے تھی، میرا دل توڑ دینے کے لیے کی گئی تھی آج کی کال۔ امی کی آواز کسی بھی تاثر سے خالی تھی اور لا تعلقی سے
مگر پھر بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ امی غمگین ہونے کی اداکاری کر رہی ہے۔ امی نے کہا کہ ایمان، ایمان کے نام پہ میرا دل ڈگمگایا۔ میں نے بے قراری سے اس کا نام لیا۔ ایمان؟ کیا ہوا ایمان کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ امی نے کہا اسے کرنٹ لگا اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔ مجھے معاف کرنا بیٹے، ہم تیری امانت کا خیال نہیں رکھ پائے۔ ایک دم سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری دنیا ایک دم سے غموں کے بیچ لٹک گئی۔ میرا دل مرجھا سا گیا، میری آنکھوں سے فوراً آنسو نکل پڑے اور میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں آج ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ رہا ہوں، مگر امی نے روک دیا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، اب تم کیوں اپنا روزگار چھوڑ کر یہاں آؤ گے؟ ویسے بھی میت کی حالت ایسی نہیں کہ اتنی دیر رکھی جائے، ہمیں جلد سے جلد اسے دفنانا ہوگا۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، ہم یہاں کافی ہیں۔ اب ویسے بھی 3 سال گزر چکے ہیں، 2 سال اور سہی، کچھ بن کر آنا، یہ اللہ کے کام ہے۔ ہم ان معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو تمہیں تسلی بھی نہیں دے سکتے۔ میرے بچے، اپنا خیال رکھنا، اگر تم واپس آ گئے تو ہم گھر کیا کھائیں گے؟ اچھا، مطلب اب بھی بات وہی تھی؟ میں پیسے کمانے کی مشین تھا جسے اپنی شریک حیات کے جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے خاموشی سے موبائل بند کر دیا اور اس روز بہت رویا۔ اس کی تصویر میرے موبائل میں تھی، میں اسے ساری رات دیکھ دیکھ کر روتا رہا۔ اس کے ساتھ میں نے پورے 6 مہینے بھی نہ گزارے تھے۔ ابھی تو ہمارے خوابوں نے تعبیر پانی تھی، ابھی تو ہمیں ایک ساتھ بوڑھا ہونا تھا، ابھی تو ہم نے بچے پیدا کرنے تھے اور ان کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی تھی۔ سب سے بڑھ کر ہم نے ایک دوسرے کے سہارے اپنا بڑھاپا گزارنا تھا۔ اسے جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ وہ ان خوابوں کی دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر اتنا جلدی کیوں چلی گئی؟ اس رات ولید بھی نہیں سویا تھا۔ اس روز میں نے پہلی بار ولید کو روتے دیکھا۔ وہ ساری رات مجھے دلاسے دیتا رہا اور میں اس کے کندھے پہ سر رکھے روتا رہا، ایمان کو یاد کرتا رہا۔ کاش میں یہاں نہ آتا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنی کم زندگی لے کر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی تو میں کبھی اسے وہاں چھوڑ کر نہ آتا۔ اسی ایک کا ہی تو حوصلہ تھا، ایک امید تھی کہ واپس اس کے لیے جاؤں گا۔ وہ صرف میری منتظر تھی اور میں اسی کے حوصلے یہ 3 سال گزار چکا تھا۔ اب تو وہ آس امید بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اب میری زندگی کا ہر مقصد چھوٹ چکا تھا، بس اب مجھے اس کا آخری دیدار کرنا تھا۔ اس کے لیے میں جانتا تھا، امی نے کہا تھا کہ سویرے جنازہ ادا کر دیا جائے گا اور مجھے اس کا جنازہ دیکھنا تھا۔ میں بار بار ویڈیو کال کرتا رہا، کسی نے بھی میری کال پک نہ کی اور اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا تھا، میری ساری ہمت جواب دے گئی اور میں بس نڈال سا ہو گیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد میں نے پھر کال کی تو ماں نے کہا اس وقت ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اس لیے ہم کال ریسیو نہیں کر سکے اور ہم نے اس کی تصویر بھی نہیں بنائی۔ مجھے اب ان سب باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ اب بس دن ہی گزارنے تھے اور بس وہ تو گزر ہی جانے تھے۔ اس کے بعد میں نے گھر کبھی کال نہیں کی، نہ ہی انہوں نے زحمت کی کہ کال کر لیتے، اور مجھے اب کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ بس ہر مہینے بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 2 سال میں نے روتے اور دنیا سے بیزار ہو کر گزارے۔ اگر ان سب میں ولید میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ وہی تھا جو میری ہمت باندھتا تھا، میرے اندر جینے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اپنا خیال تک نہیں رکھتا تھا۔ اس حالت میں ولید میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتا۔ اکثر وہ مجھے تفریح کے لیے ڈیوٹی کے بعد گھمانے بھی لے جایا کرتا کہ کسی طرح میں اس سے باہر نکلا ہوں۔ اب وہ دن تھا جب مجھے اپنے گھر کی طرف رخت سفر باندھنا تھا۔ آج میں نے وہ تمام چیزیں جو میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایمان اس دنیا میں نہیں ہے پھر بھی لے کر رکھی تھیں، وہ سبھی بیگ میں رکھ چھوڑی۔ ایسا لگتا تھا وہ ساری چیزیں میرا منہ چرا رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے بیگ بند کیا اور ایک لمبی سانس لینے کے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں خود کو وقت سے پہلے بوڑھا محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے ذرا سا کام کر کے تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا۔ اب میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی، مزید پردیس میں نہیں کاٹنا چاہتا تھا۔ ولید نے مجھے کہا کہ چھٹیاں گزار کر واپس آؤ، اچھے سے سوچنا، پھر یہ نوکری چھوڑنا۔ میں نے اسے کہا کہ جس کی خاطر پردیس آیا تھا وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ان لالچی لوگوں کے لیے کماؤں جن کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے۔ اگر یہ پیسہ ہی نہ رہا تو وہ تو مجھے بالکل ہی فراموش کر دیں گی۔ ولید سے ایک بڑی بحث کرنے کے بعد میں نے نوکری نہیں چھوڑی، لیکن میں 3 مہینے کی چھٹیاں لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے لینے ایئرپورٹ پر بھی کوئی نہیں آیا، حالانکہ میری بہنیں جانتی تھی کہ میں آنے والا ہوں۔
اماں ابا بوڑھے ہو چکے تھے اور بہن بھائی اپنا گھر بسا چکے تھے، ان کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ایئرپورٹ سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی والا خاصا باتونی تھا، اس لیے مجھ سے سوال کرنے لگا۔ میں بھی اس کے سوالوں کے مختصر جواب دینے لگا۔ جب میں نے اسے ذکر کیا کہ میری بیوی وفات پا چکی ہے تو وہ کہنے لگا، آپ ایسا کیجئے، یہاں پاس ہی پکی پکائی دیگیں ملتی ہیں، آپ ایک لیجئے اور غریبوں میں بانٹ دیجئے، اس طرح آپ کو بھی سکون مل جائے گا اور آپ کی بیوی کو بھی سکون ہوگا۔ میرے گھر کے ساتھ ایک کچی بستی ہے جہاں لوگ کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے وہ دیگ ان لوگوں میں بانٹ دیجئے گا۔ مجھے اس کا آئیڈیا بڑا پسند آیا، اسی لیے میں نے ایک دیگ خریدی۔ ان لوگوں کے پاس دیگ کو لوڈ کرانے اور مقام تک پہنچانے کی فیسلٹی بھی موجود تھی۔ ٹیکسی والے نے جس کچی بستی کے بارے میں بتایا تھا، ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں سب بچے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے اور سب کو اس طرح دیکھ کر میرے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن میں پھر بھی سنجیدگی چہرے پر سجائے کھڑا رہا۔ ٹیکسی والے سے میں نے درخواست کی کہ ان سب لوگوں میں یہ دیگ بانٹ دو، میں پاس ہی کھڑا ہوں۔ میں ٹیکسی کے بورڈ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب وہ سب لوگ نصب و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائن بنائے کھڑے ہو کے، ان سب کے ہاتھ میں برتن تھے۔ ٹیکسی والا غفور بھائی ان سب میں وہ چاول بانٹ رہا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ ویسے ہی لائن ختم ہوئی، دیگ بھی ختم ہو چکی تھی، تبھی ایک لاغر سی عورت جب وہ مشکل اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، وہ ہماری طرف بڑھی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تبھی غفور بھائی کہنے لگے، چاول تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو وہ عورت مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگ گئی۔ میں تو صدمے میں کھڑا تھا، یوں ایک عورت کا آ کر گلے لگنا مجھے بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن کوئی بات تو تھی، یقیناً وہ مجھے جاننے والی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے نرمی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ جب وہ نقاب ہٹا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی، لیکن اسے وہاں اس حالت میں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ گھر والوں نے کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، جبکہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی، پہلے سے کمزور اور نہایت ہی لاغر دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ اسے زندہ دیکھ کر میرے اداس چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ بغیر لوگوں کی پرواہ کیے گلے لگائے کھڑا رہا۔ 10 منٹ بعد میں ہوش میں آیا اور میں نے ایمان سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر والوں نے تو کہا تھا کہ تمہیں کرنٹ لگا تھا اور تم مر چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگا تو میرے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی، ابھی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں جلدی سے اسے ٹیکسی میں بٹھایا۔ ٹیکسی والا ہمیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگ کسی اور کے گھر کیوں جائیں گے؟ میرے گھر چلے نا، میرا گھر پاس ہی ہے۔ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کی بات مان لی۔ وہ ہمیں چائے کا کہہ کر ہم دونوں کو اپنی بیٹھک میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تب میں ایمان سے دوبارہ گلے لگا، اسے پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کے گھر والوں کی نیت پیسہ دیکھ کر بدل گئی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مجھے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگے، کیونکہ آپ آدھے پیسے میرے نام بھجوایا کرتے تھے اور اکثر ہی مجھ سے بات کرنے کی رٹ لگایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی ماں بہت تنگ ہوا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا کہ آپ کے جانے کے بعد میں اپنے دیور کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو وہ کہنے لگی، انہوں نے مجھ پر ایسے الزام لگائے تھے کہ میں خود کی شکل بھی آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ امی ابا وفات پا چکے تھے اور بابی مجھے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ان حالات میں ہمارے گھر کام کرنے والی روبینہ تائی نے مجھے اپنے گھر پناہ دی تھی اور یہاں اپنی جھونپڑی میں لے آئے، تو تب سے لے کر اب تک میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ یہاں کئی روز تک فاقے کرنے پڑتے ہیں، لیکن عزت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے خود پر انتہا کا غصہ آیا تھا کہ میں نے تصدیق کیوں نہیں کی اور اپنی بیوی کو مرا ہوا ہی سمجھ لیا۔ اتنی دولت کمانے کے باوجود میری بیوی پچھلے 4 دن سے بھوکی تھی۔ یہ سب میری غفلت کا نتیجہ تھا۔ اب ہم لوگ باتیں کر رہے تھے جب غفور بھائی کھانا اور چائے لیے اندر داخل ہوئے۔ کہنے لگے، دخل اندازی کے لیے معذر چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں مہمان نوازی کا یہی انداز ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو انہیں کھانا پیش کیا جائے۔ وہ بہت ہنسمکھ اور باتونی انسان تھا۔ کہنے لگا، آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگر آج وہ مجھے نہ ملا ہوتا تو میری بیوی کو میں کبھی بھی زندہ نہ دیکھ پاتا۔ وہ چلا گیا تو میں نوالے بنا بنا کر ایمان کو کھلانے لگا۔ آنسو ابھی بھی اس کی پلکیں بھگو رہے تھے اور میں اسے بہت شرمندہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ تو ابھی میں نے اسے کہا کہ جلدی سے کھانا کھاؤ، آج سارے حساب چکتے کر کے رہوں گا۔ اپنے گھر والوں کا سن کر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔
غفور بھائی باہر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر گئے انہوں نے فوراً ٹیکسی کے دروازے کھولے اور ہمیں لیے ہمارے محلے میں آگے۔ میں نے انہیں 500 کی بجائے 10,000 دیے تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں انہیں کہنے لگی کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور مجھے یاد کیجیے گا، آپ کی مدد کر کے مجھے بے حد خوشی سی محسوس ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اپنا نمبر دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ جیسے ہی گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا میری ماں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شاید آج میری بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں، ان کو لگا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میری بیوی زندہ ہے۔ بھائی اور بہنیں شکوہ کرنے لگی کہ آپ کو ہم نے ایئرپورٹ پر ڈھونڈا لیکن آپ ہمیں ملی نہیں، مجبوراً ہمیں گھر لوٹنا پڑا۔ ان کے اس جھوٹ پر میں خون کے آنسو پی کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے ساتھ ایمان کو دیکھا ان سب کو چپ لگ گئی اور سب نے شرم سے سر جھکا لیے، خاص طور پر میری ماں۔ وہ بے حد شرمندہ دکھائی دے رہی تھی لیکن میں نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی اور ماں سے اپنے کمرے کی چابی لی اور کمرے میں چلا گیا۔ اپنے دوستوں سے بات کر کے میں نے کرائے کے گھر کا بندوبست کیا اور اپنی بیوی کے جہیز کا سارا سامان وہاں شفٹ کروایا۔ گھر والے میری حرکات دیکھ رہے تھے لیکن وہ سب غلط تھے اس لیے چپ بیٹھے تھے۔ ایمان میرے پیچھے چھپی کھڑی تھی کیونکہ وہ ان سب کی عذاب کا نشانہ بنی تھی، اس لیے ابھی تک ان سے ڈر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایمان اور میں کمرے کو تالا لگا کر باہر نکلے میری ماں اور بہن بھائی معافیا مانگنے لگے، کہنے لگے ہم سے بہت بڑی بھول ہوگی بھیا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی اور وہاں سے اپنی بیوی کو لیے اپنے نئے گھر میں آ گیا۔ اپنا گھر دیکھ کر ایمان بہت زیادہ خوش ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر اس طرح کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرا دل پھولے نہ سما رہا تھا۔ اسی مسکراہٹ کے واسطے تو میں نے پردیس میں 5 سال گزارے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں گھر لوں گا لیکن میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ 3 مہینے ہم لوگ کرائے کے اس گھر میں رہیں گے، اس کے بعد ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ کئی بار میرے بھائی اور بہنیں میرے گھر تک آئیں کہ کسی طرح میں ان کو معاف کر دوں لیکن میں ڈھیٹ بنا رہا۔ ایمان نے سب کو معاف کر دیا تھا اور میں خود چاہتی تھی کہ ہم سب لوگ پھر سے ایک ہو جائیں، لیکن میں یہ خطرہ دوبارہ نہیں مول لینا چاہتا تھا کہ وہ لوگ پھر سے میری بیوی کو میرے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ذلیل کر دیں اور میں ان کو پیسہ کما کما کر بھیجتا رہوں۔ وہ بیوی جس نے میری وجہ سے بہت بڑی قربانی دی، مجھ سے جدائی کا عذاب جھیلا اور اپنے پسندیدہ زیور میری خاطر بھیج دیے۔ گھر والے تو میرے باہر جانے کے حق میں نہیں تھے لیکن انہیں لگتا تھا کہ باہر جا کے دولت میرے ہاتھ آئے گی تو میں بدل جاؤں گا اور صرف اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا اور ان سب کو فراموش کر دوں گا۔ 3 مہینے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے میری ٹکٹیں کنفرم ہوئی ہم دونوں نے اپنا سامان باندھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم نے صبر کیا تو ہمیں اس کا پھل ملا۔ آج بہت سی خوشیاں ہماری منتظر ہیں لیکن اپنوں کے اس طرح بدل جانے کا دکھ بھی بہت ہے۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن میں کبھی بھی ان کو اپنا نہیں سکتا۔ اب بھی میں کچھ رقم اپنے بابا کے پاس بھجوا دیتا ہوں لیکن اتنی کہ جس میں میری ماں اور میرے باپ کا گزارا ہو سکے۔ اپنا ایک الگ کرائے پر فلیٹ خرید لیا ہے جس میں میں اور ایمان اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والے ہیں، اور اس شروعات میں ہمارا ساتھ ایک تیسرا انسان بھی دینے والا ہے، اور وہ تیسرا انسان کوئی اور نہیں ہمارا اپنا بچہ ہے۔ جن دوستوں نے آج کی میری اس کہانی کو پورا دیکھا ہے وہ کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیے گا اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب کے نام ریڈ کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔